بلکہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہم قومی اسمبلی میں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں گے، اور حیدرآباد کے ہسپتال الامان و الحفیظ وہ تو بیسک ہیلتھ یونٹ سے بھی زیادہ بدتر حالت میں، 2 گھنٹے ان کو یہاں ہسپتالوں میں روکا گیا اور روکنے کے بعد 2 گھنٹے دور کراچی بھیج دیا۔ وہ بچے جو مر گئے وہ تڑپ تڑپ کر سچک کر بلک کر مر گئے، اور ہر ایک سے جس کا بچہ یہاں مرا ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جب سی ایم صاحب یا دیگر وزراء کے پروٹوکول میں جانا ہوتا ہے تو ایچ ایم سی کے فائر ٹینڈرز کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جی صحت کی بہترین سہولیات ہم دے رہے ہیں، اور بھائی حیدرآباد میں کیوں نہیں ہے یہ سہولیات؟ پچھلے 2 دنوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعلیٰ کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ کے ہوئے سلنڈرز میں اس میں جاں بحق ہوئے، اور ایک بہت بڑی تعداد کراچی کے ہسپتالوں میں اور حیدرآباد کے ہسپتال میں کرتے ہیں کہ پروردگار اس سانحے میں جو بچے دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو اس وقت ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، کوئی 100% برنڈ ہے، کوئی 90% برنڈ ہے، کوئی 80% جل گیا ہے، کوئی 70% جل گیا ہے، کوئی 20% جلا ہے، پروردگار ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم ان کے والدین کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کے چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں پر اظہار تعزیت اور عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ایسا سانحہ، ایسا واقعہ حیدرآباد تو کیا پورے پاکستان میں کسی بھی پاکستانی کے ساتھ نہ دہرایا جائے، مگر اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا واقعہ تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بچے یا تو ہم سے چھن گئے، یا قریب المرگ ہیں، یا پھر وہ جتنے زیادہ زخمی ہیں وہ واقعہ دوبارہ پاکستان میں کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اس میں اوگرا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ایک وفاقی ادارہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ سارا پاکستان، صرف 40% پاکستان ایسا ہے جو پائپ لائنز کے ذریعے سے گیس حاصل کرتا ہے، 60% پاکستان جو کہ گاؤں گوٹھوں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو سلنڈرز کے ذریعے گیس حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یہ سلنڈرز کہاں بن رہے ہیں، کیسے بن رہے ہیں، ویلڈنگ کیسی ہو رہی ہے، ویلز کیسے ہیں، کیا پورے پاکستان میں کوئی پوچھنے والا ہے اس بات کو؟ کوئی دیکھنے والا ہے؟ اور پھر وہ تمام گیس کی دکانیں جہاں پر شترے بے مہار سلنڈرز میں گیس بھری جا رہی ہے، کیسے بھرا جا رہا ہے، کیا بھرا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اوگرا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کے پاس انسپیکٹرز بھی ہیں، انسپیکشن دے کر بھول گئے ہیں۔ صرف حیدرآباد ہی نہیں، صرف کراچی ہی نہیں، پورے پاکستان میں گیس سلنڈر سے وابستہ جو سے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اسکول کی کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہم قومی اسمبلی میں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں گے، بلکہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو مختلف، آپ کے ساتھی ہونے کے ناطے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، وسیم بھائی یہاں پر، اور ہمارے عظیم بھائی یہاں پر، عامر معین پیرزادہ بھائی موجود ہیں، کہ آج تو یہاں کھڑے ہیں، اس مسئلے کو آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے بڑوں کے ساتھ، کہ یہ کیسی انسپیکشن بن رہے ہیں یہ گیس سلنڈر۔ ہمارے 52 بچے آپ کی غفلت اور کے بعد جو کچھ ہوا،
فائر بریگیڈ نہیں پہنچی، اور حیدرآباد کے ہسپتال الامان و الحفیظ وہ تو بیسک ہیلتھ یونٹ سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہیں کہ یہ صرف ریفرنگ سینٹر ہیں کہ یہاں کے ہسپتالوں میں آپ اپنا زخمی لے جائیے، اپنا بیمار لے جائیے اور وہ کراچی ریفر کر دیتے ہیں۔ کراچی کے ہسپتالوں کی جو یہ معاملات کون دیکھے گا؟ کر یہاں پر حیدرآباد کے جو ہسپتال ہیں، جو ان کی حالت ہے، جو پہلے زخمی بچے یہاں سے بھیجے گئے، 2 گھنٹے وہ برنڈ بچے 80% جلے ہوئے، 2 گھنٹے ان کو یہاں ہسپتالوں میں روکا گیا، اور روکنے کے بعد 2 گھنٹے دور کراچی بھیج دیا گیا، اور وہاں کے جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے، حال سے وہ بچے نہیں سنبھلے، اتنی بڑی تعداد میں وہ بچے تھے، کچھ سول ہسپتال میں، کچھ پٹیل ہسپتال میں، کچھ دیگر ہسپتالوں میں، اور وہاں پر بھی جو رسپانس تھا، میں ابھی ایک ہمارے بھائی سے مل کے آ رہا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے سول ہسپتال، میں شرمسار ہوں ان سے، میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر آیا ہوں ان سے، اور میں پھر مانگوں گا، اور ہر ایک سے جس کا بچہ یہاں مرا ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت سندھ کو ان کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے تھی، جو دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ وہ بچے جو مر گئے وہ تڑپ تڑپ کر، سسک کر، بلک بلک کر مر گئے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ سندھ اسمبلی کے قائد حزب اختلاف یہاں پر علی خورشیدی موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نہ صرف اس مسئلے پر بات کریں بلکہ پوری طاقتوں کو ہلائیں کہ یہ سانحہ دوبارہ جیکب آباد کیا، سانگڑ کیا، کسی شہر میں سندھ کے یا پاکستان کے کسی حصے میں نہ ہو۔ یہ انتہائی اذیتناک بات ہے۔ آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں یہ سانحہ ہوا، ہم دوبارہ نہیں کھڑے ہونا چاہتے کہیں پر بھی، مگر اس کے لیے جو اقدامات سندھ حکومت کو، وفاقی حکومت کو اٹھانے پڑیں گے، میں اس کے لیے خورشیدی بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی گوش گزار کریں۔ کہ جس میں ایک سانحہ ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ، اور اس سانحے کے بعد جو انتظامات ضلعی اور صوبائی حکومتوں کو کرنے کے ہیں، اس ضلعی حکومت کی اگر کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو آگ بجھانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہر معظم معاشرے میں، شہروں میں، وہ فائر بریگیڈ کا پورا ایک محکمہ ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں کھڑا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہاں کے فائر بریگیڈ اور فائر ٹینڈرز کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ ایفیکٹیوٹی ان کی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر جب سی ایم صاحب یا دیگر وزراء کے پروٹوکول میں جانا ہوتا ہے تو ایچ ایم سی کے فائر ٹینڈرز کو استعمال کر لیا جاتا ہے، مگر یہاں پر جب لوگوں کی املاک کو اور جان پہ جب بن پاتی ہے، جب یہاں آگ لگ جاتی ہے، تو یہاں پہ فائر بریگیڈ حیدرآباد والوں کے لیے، حیدرآباد والوں کی عوام کے لیے، حیدرآباد کے بچوں کے لیے میسر نہیں ہے۔ یہ ہے المیہ، یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ، یہ ہے المناک صورتحال۔ اور پھر بات کی جا رہی تھی نا ہیلتھ کی، کہ یہاں پہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ بھائی بچے جھلس گئے، 50 سے زائد بچے جو ہے وہ جھلس گئے، مختلف اسپتال میں چلے گئے، بھائی یہاں پہ بٹائی اسپتال موجود ہے، حالی روڈ اسپتال موجود ہے، یہ پریٹ آباد میں ہم کھڑے ہوئے پریٹ آباد اسپتال موجود ہے۔ یہ اسپتال کہنا بھی مطلب بالکل ہی بے وقوفی ہوگی اگر کوئی شخص انہیں اسپتال بھی کہتا ہے۔ یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ پریٹ آباد اسپتال کی بات کر لوں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، 2 بجے کے بعد تو وہاں نہ ڈاکٹر میسر ہے نہ پیرامیڈک اسٹاف میسر ہے، آپ اس کو کیسے اسپتال کہہ سکتے ہیں بھائی؟ 40 لاکھ بڑا شہر، سندھ کا دوسرا بڑا شہر، میرا حیدرآباد شہر، یہاں پر سہولتیں صحت کی میں نے آپ کے سامنے 2 لائن میں بتا دی۔ یہاں پر اگر میں صرف حیدرآباد شہر کی بات کر لوں تو نیشنل ایکسچیکر میں یہ شہر حیدرآباد جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، 70 ارب سے زائد کا ٹیکس جو ہے وہ یہ حیدرآباد شہر نیشنل ایکسچیکر میں جمع کراتا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے حکومتوں کے لیے کہ یہاں پہ جب ٹیکس کلیکشن کی بات آتی ہے تو ان کو کراچی اور حیدرآباد یاد آنے لگتا ہے، جہاں سہولیات دینے کی بات آتی ہے تو یہاں صورتحال ایسی ہے کہ 2 بجے کے بعد ہسپتال نہیں ہے۔ یہاں پر لوگوں کی جان جا رہی ہے تو جائے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پچھلے 15 سالوں سے مطلق العنان
इस सूबे पे बराजमान एक मुतासिब हुकूमत, एक निकम्मी हुकूमत, सिंध के दूसरे बड़े शहर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, सानिया हो जाता है, पूरा हैदराबाद सोगवार है, पूरा हैदराबाद सोगवार है। यहाँ बच्चों की जानें जा रही हैं, 9 से ज़ायद अमवात हो चुकी है। यहाँ पर वज़रा के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। सिविल अस्पताल में जाके ये जो यहाँ के वज़ीर आला साहब हैं वो ये फरमाते हैं जी सेहत की बेहतरीन सहूलियात हम दे रहे हैं। और भाई हैदराबाद में क्यों नहीं है ये सहूलियात सारी? ये है अलमिया बंस वार्ड नाम का बंस वार्ड है। एक कमरे को उसके बाहर लिख दिया जाए बंस वार्ड तो वो बंस। पिछले दो दिनों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये है अलमिया, शहरी सिंध के नुमाइंदे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सहूलत वहाँ दी जा रही है वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा बेहतरी लाई जाए। इस सूबे का वज़ीर आला बात करने को तैयार नहीं है। सूरत हाल आपके सामने, उठाएं अपना कैमरा और लेके चलें। अगर मैंने जो जितने भी क्लेम किए हैं वो गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ ऐसे ही बर्बाद है। और ये इस सूबे का, इस शहर का जो मेयर है उसका हाल ये है, उसको ये बता रहे हैं कि भाई परेटाबाद भी हैदराबाद है, मतलब अपने हलकों में डाल दी जाएंगी, अपने इलाकों में डाल दी जाएंगी। भाई हैदराबाद शहर के मेयर हो, समझो इस चीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। क्यों नहीं फायर टेंडर सही होते इस हैदराबाद के? और जितने भी सहूलियात हैं यहाँ पे इस शहर में, ये हैदराबाद का एक एक बच्चा जानता है कि अगर ट्रॉमा सेंटर की बात कर लूँ पिछले 10-12 सालों से फाल नहीं है। ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही है ना? क्यों नहीं है फाल? इतनी बड़ी हुकूमत, 117 सीटें, मजाक लगाया हुआ कि फलस्तीनियों पे जुल्म करते रहो, मजाक लगाया हुआ, बच्चे मर गए यहाँ पे, मातम लगा हुआ है इन शहरों में, इस शहर में हैदराबाद में, इसकी पूरी फिजा सोगवार है। मजाक में हुकूमत सिंध को कहता हूँ मरहम रखने के लिए जो जाबाक हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो बच्चे मासूम शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए। कम से कम 50 लाख शहीदों को, 1 करोड़ जो 50 लाख जख्मियों को और 1 करोड़ जो जिन फैमिली के जो इसी सानिया में कोई पूछने वाला नहीं है। वहां बैठ के तस्वीरी सेशन कर लिया, मीडिया को क्या हैदराबाद वाले, क्या हैदराबाद सिंध का हिस्सा नहीं है? बड़ा उनको परेशानी लगती है जब हम बोलते हैं कराची और हैदराबाद। नहीं जी वो सिंध। और भाई हम भी अगर मान लेते हैं जो आपकी बात भी है, तो क्यों नहीं आके खड़े हो रहे? क्यों नहीं दुख में उनके साथ खड़े हो रहे हैं हैदराबाद वालों के? क्यों नहीं उन फैमिलीज के साथ जाके खड़े हो रहा है वजीर आला इस सूबे का? ये मजाक लगाया हुआ है यहाँ पे। इस सारी सूरत हाल में मैं आप लोगों के तवज्जुह से एक और बात करना चाहूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो अस्पताल की यहाँ सहूलियात आपने दी हुई हैं, जो अरबों रुपए का बजट है, सैकड़ों अरब रुपए का बजट है, उसको खुदारा होश के नाखून लें। ये मतलब कुछ ऐसी सहूलियात हैं जो सेहत है। यहाँ का बंस वार्ड जो है वो खाली पड़ा हुआ है। लोग जब बच्चे यहाँ के जख्मी हुए थे तो उनको लेके गए थे, वो हैदराबाद की गर्मी में एसी नहीं चल रहा था, आम कमरों में डाल दिया था। 80-80%, 90-90% सहूलियात भी दी जाए। यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ के एक मसले हैं यहाँ के शहर के, इस हैदराबाद शहर के जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, उसके एक मसले हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं देने को तैयार है, पानी यहाँ लोगों को नहीं है मिलता, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, ऊपर से सेहत का निज़ाम नहीं। आज जिस जगह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हेस्को वाले भी अल्लाह मान अल हफीज़, उनकी मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह में मैं वो शर्म से डूब मरने का मकाम है उन हेस्को वालों को भी, कि शर्म नाम की तुम में चीज़ नहीं है। और मेयर साहब होश के नाखून लें, यहाँ की जो इंतजामिया है, ज़िला इंतजामिया है, होश के नाखून लें। लोगों के दुख में कुछ कर नहीं सकते, खड़े तो हो जाओ। यहाँ जो ज़िला इंतजामिया है, ज़िला जो हमारे ये जो पीपल्स पार्टी का मेयर लगा हुआ है, शोरो क्या नाम है इनका, लगा हुआ है इस शहर में, हर शहर का यही सूरत हाल है। डेवलपमेंट के नाम पे पैसे लेते हैं, वो उठा के अपने हलकों में ले जाते हैं, और जब हलकों में ले जाते हैं तो चलो वहीं लगा दो, वहाँ पे वो करप्शन करते हैं, वहाँ पे वो सिस्टम चलाते हैं। ये है सूरत हाल इस शहर की और पूरे सिंध की। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम दूसरे सानिया का वेट नहीं करें, खुदारा होश के नाखून लें, चाहे वो वफाकी हुकूमत से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत से रिलेटेड चीज़ें हो। भाई अपना हाउस इन ऑर्डर करें। ये हमारी तमाम लोगों की सियासत जो है ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ी हुई है। लोग आपको जूते मारेंगे।